کل بات ہو رہی تھی کہ اصل چیز یقین ہے، اور یقین جو کچھ سمجھ میں آتا ہے وہ تصور سے محسوس تک کا سفر ہے۔ کسی صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اس کا آسان حل یہ ہے کہ اگر سوچ کی گرفت میں یہ بات نہ آئے تو وقت ضائع کرنے کی بجائے نفل پڑھے، تلاوت کرے، اللہ کو یاد کرے۔ کوئی حرج نہیں ہے، خود انسانی نفس پہ جب اسرار کھلتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ آدمی ان چیزوں سے مانوس ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے ایک بات بہت گہری کہی، اور اس شخص کو حق پہنچتا تھا کہ وہ ایسے کہے۔ انہوں نے فرمایا کہ کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عشق ایسی طاقت ہے کہ جب وہ کسی فرد کو اس کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے تو پھر اللہ کی شہنشاہیت کے اسرار اس فرد پر کھلتے ہیں۔ رابعہ بصری سے کسی نے کہا کہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو انہوں نے فرمایا کہ حسن سے جا کے پوچھو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاتھیوں کی خوراک چیونٹی کو ہضم نہیں ہو سکتی، اس لیے کوئی حرج نہیں، لیکن وقت ضائع نہ کرے۔ اور جب آدمی تصور سے احساس اور محسوس تک کا سفر کرتا ہے تو اس کا نام یقین ہے۔ ہمارے حضرات اس پہ بہت زور دیتے تھے کہ یقین ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان پہ عبودیت کے حقائق ظاہر ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں پہ معبودیت کے اسرار ظاہر ہوتے ہیں۔ ابدیت کا غلبہ ہو جائے تو یہ
سلسلہ چشتیہ کا درہ امتیاز ہے۔ اور اس کے اسرار پہ گفتگو یہ مشائخ چشت میں رہی ہے کہ ابدیت کے اسرار کھلیں اور پھر وہ لوگ سفر طے کرتے ہیں حب عشقی کا، اور معبودیت کے معارف اور اسرار جب ظاہر ہوتے ہیں تو یہ حب عقلی کا ثمرہ ہے، اور حب عقلی میں نقشبندی سلسلے کے مشائخ بہت آگے گئے، لیکن اللہ نے جن لوگوں کو دونوں طرف نوازا تھا ان میں یہ ابن عربی، مولانا روم، عطار، سنائی رحمہم اللہ، یہ بڑے بڑے لوگ تھے۔ اور احساس سے پہلے مشاہدہ اور تصور، آدمی ایک چیز کو امیجن کرتا ہے، تصور اس کے ذہن میں بنتا ہے، اس تصور کے بعد کبھی کبھی اس کا مشاہدہ کرتا ہے، خواب میں، کبھی عالم بیداری میں، اور جب تک مشاہدے میں تصور نہیں آتا، اگر محبت پیدا ہو جائے تو اس کا غلبہ شدید ہوتا ہے۔ بن دیکھی چیزوں کی محبت بہت شدید ہوتی ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو احسان سے تعبیر فرمایا ہے، اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ اپنے محبوب اور حقیقی معبود کو دیکھے بغیر اس کی خدمت میں ایسی حاضری کہ گویا وہ موجود ہے، بس یہ ہے احسان۔ یہ جتنا تصوف ہے یہ سب کا سب بس اس کی اصل حقیقت اتنی سی ہے کہ بن دیکھے بھی حضوری کا اتنا غلبہ رہے کہ گویا وہ ہے۔ اس لیے سفر شروع ہوتا ہے تصور سے، سوچتا ہے، تصور میں لاتا ہے، اور تصور سے پھر کبھی درمیان میں مشاہدہ ہو جاتا ہے، اور جب حب عقلی کا غلبہ ہوتا ہے تو مشاہدہ منفی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب حقیقی معبود اور حقیقی مقصود کا مشاہدہ نہ ہو سکے تو انسانی فطرت چاہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ بات ہو۔ علامہ اقبال نے اسی لیے یہ کہا کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز، بن دیکھے جو تجھے چاہے جا رہا ہوں اور تیری محبت میں فنا ہو رہا ہوں، تو کبھی انتقال فرما اور غیب سے اس پردے سے نکل کے مجاز میں آ، میں کچھ تو دیکھوں
کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، یہ میں بندگی جو تیری ہے نا، 1000 بار تجھے سجدہ کروں، دیکھوں کہاں تجھے؟ اور محبت جب اپنا سفر شروع کرتی ہے تو ساری جد و جہد اس لیے ہوتی ہے کہ محبوب کو محبت کا یقین آ جائے، اور جس دن محبوب کی محبت کا یقین آتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنے سے غافل ہو جاتا ہے، یہ غفلت جذب تک پہنچتی ہے۔ دنیا میں دیکھو، محبت کرتے ہیں لوگ، اور اس عشق مجازی میں بھی ایسے ہی ہے، بن سنور کے جاتے ہیں، کسی طرح اس کی نظر میں سما جاؤں، ہر روز نئے کپڑے، ہر ہفتے نئے تحائف، کیسے اچھے خوبصورت جملے، اور جس دن یہ یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب محبوب قبضے میں ہے تو وہی کپڑے سادہ ہو جاتے ہیں، سارے جملے بھول جاتے ہیں، اور اپنی ذات سے بالکل غافل ہو کے اس میں فنا ہو جاتا ہے۔ انسانی نفس اس کی قلب ماہیت ہو جائے، کوئی چیز ایسی دنیا میں نہیں ہے جو انسانی نفس کی قلب ماہیت کر سکے۔ انسان کا نفس تبدیل ہوتا ہے، خوف سے تبدیل ہو جاتا ہے، شدید ڈر طاری ہو جائے، انسان کا نفس مر جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، بولتا نہیں ہے۔ کوئی بچہ غلط کام کر دے اور سزا دینے والے سیخ گرم کر کے لوہے پہ اس کو لگا دیں، کیا مجال ہے کہ کبھی اس کام کے قریب جائے؟ اور بجلی میں اس کا ہاتھ دے دیں، جھٹکا لگے کہ اگر آئندہ کیا تو یہ ہوگا، کبھی نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ جھٹکا اتنا شدید ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح لالچ نفس کو بدل دیتی ہے۔ لالچ ہوتی ہے کہ اتنے پیسے ملیں گے تو اچھا خاصا شریف آدمی وفادار غداری پہ آ جاتا ہے، اچھا خاصا نیک آدمی گناہ پہ آ جاتا ہے۔ لالچ نفس کو بدل دیتی ہے، خوف نفس کو بدل دیتا ہے، محبت نفس کو بدل دیتی ہے، لیکن اتنی بڑی تبدیلی آ جائے کہ انسان کا نفس مکمل طور پر بدل جائے، قلب ماہیت ہو جائے، دودھ دہی بن جائے۔ یہ اتنی بڑی قلب ماہیت ہے نفس کی کہ اب دہی کو لوٹا کر دودھ نہیں بنایا جا سکتا، کوئی صورت نہیں۔ خون گوشت بن جائے، کوئی صورت نہیں ہے کہ گوشت کو اب دوبارہ خون بنا لے۔ اتنا قلب ماہیت انسانی نفس کا ہونا، اتنی طاقتور چیز کون سی ہے؟ اتنی طاقتور چیز سوائے محبت کے کچھ نہیں، کوئی نہیں۔ عشق میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ بالکل قلب ماہیت ہو جاتی ہے، اور عشق کی غذا اور جس بنیاد پہ عشق چلتا ہے وہ اپنے وجود کی فنائیت ہے۔ محبت جس قیمت کو مانگتی ہے وہ قیمت اپنے وجود کا فنا ہے۔
فنا کس چیز کا نام ہے؟ فنا نام ہے اپنے وجود کی جتنی بنیادیں ان کو تج دے دینا. بہت آسان بات کہ اپنے وجود کی جتنی بنیادیں ہیں ان کو تج دے دینا، یہ فنا ہے. اور فنا حاصل ہوتی ہے عشق کی وجہ سے، اور عشق فنا کو چاہتا ہے. دیکھتے نہیں ہو کہ کسی سے محبت ہو جائے تو راتوں کی نیند اس کے لیے ختم، دن بھر دوپہر میں کھڑے رہنا، سورج اور گرمی کو برداشت کرنا، گھر سے مال لا کے اس پہ خرچ کرنا، اور صبح سے شام تک اس فکر میں ڈوب جانا، یہ ساری فنائیت یہ غذا ہے عشق کی. عشق چاہتا ہے کہ وجود کو تج دے، وجود کو ختم کر دے، تب جا کر محبت پوری ہوتی ہے. اس عشق کی آگ کو جلنے کے لیے وجود کی فنائیت چاہیے. جب وجود فنا ہوتا ہے تو پھر نفس انسانی کی قلب ماہیت ہو جاتی ہے، پورے کا پورا نفس انسان کا بدل جاتا ہے. کیونکہ اس فنائیت کا دوسرا پہلو ذلت سے بھی ملا ہوا ہے. کوئی پوچھے کہ تمہیں آخر کیا ہو گیا ہے، اتنی اچھی تنخواہ لیتے ہو، اتنی گاڑی ہے، یہ ہے وہ، کیوں مارے پھرتے ہو محبوب کے کوچے میں، کیوں یہ ذلت برداشت کرتے ہو؟ تو بتاتا ہے کہ وہ عشق ہے، محبت ہے. وگرنہ نفس انسانی کا سب سے بڑا مرض کبر ہے، اپنا وجود، نخوت، اور نخوت کے ساتھ ناموس. نخوت کیا چیز ہوتی ہے؟ تکبر کا عکس اگر عقل میں پڑے تو یہ نخوت ہے، اور تکبر کا عکس اگر طبیعت میں پڑے تو یہ ناموس ہے. کبر سے بڑی کوئی بیماری انسانی نفس کی نہیں ہے. کبر اپنا وجود چاہتا ہے، اور وجود کو غیر موجود میں تبدیل کرنے کی اتنی بڑی طاقت سوائے محبت کے کچھ نہیں. آج تک تو دنیا میں ملی نہیں، پتہ نہیں آئندہ کسی کو ملے تو بتائے ضرور. اس لیے کبر اپنے وجود کا ادعا ہے کہ میں ہوں، اور نخوت میں تکبر جب انسان کی عقل میں آتا ہے، سمجھ میں، تو اس کے دو نتیجے ظاہر ہوتے ہیں: حق کو سمجھ لینے کے باوجود نہ ماننا، یہ کبر ہے. سچائی چونکہ بچے نے کہی ہے نہیں ماننی، سچائی نمبردار کو میراثی نے آ کے بتائی ہے نہیں ماننی. حق اور سچائی سمجھ آنے کے باوجود نہ ماننا کہ میں کسی کی نہیں مانتا، یہ تکبر اور کبر ہے عقل کا. اور اس کے بعد جب وہ کہتا ہے کہ اچھا تمہاری مانوں، تم کون ہوتے ہو، تو یہ تکبر ہے طبیعت کا. اور طبیعت میں تکبر آ جائے یا پھر تکبر آ جائے عقل میں، نخوت اسے کہتے ہیں. اور یہ ایسی چیز ہے جو جہنم کی آگ سے دھلے تو دھلے، دنیا میں عشق کے علاوہ کوئی چیز سے نہیں دھو سکتی. یا عشق میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس نخوت کو نکالتا ہے.
محبوب کہہ دے کہ دن ہے تو دن ہے، رات ہے تو رات ہے، تم بے وقوف ہو تو ہاں جی میں بے وقوف ہوں، تمہاری طبیعت بہت ہی بےہودہ ہے، جی بالکل بےہودہ۔ یہ اتنی فنائیت کہ اپنے آپ کو احمق شمار کرنا اور اپنی عقل اور طبیعت دونوں کو محبوب کے تابع کر دینا، یہ تو اتنی طاقت عشق میں ہے یا پھر آخرت میں جہنم میں ہے کہ وہ سارے کسبل نکال دے گی انسان کے وہ آگ۔ اس لیے عشق جیسی کوئی چیز نہیں ہے جو قلب ماہیت میں کام آئے۔ نفس کی خرابی یہ ہے سب سے بڑی کہ وہ متکبر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہر جگہ اس کی اپنی بات چلے۔ اسی وجہ سے جب قلب ماہیت ہوتی ہے نفس کی عشق کے ذریعے، تو پھر امر اور بن جاتا ہے اور حال اور بن جاتا ہے۔ عشق انسان کا حال تبدیل کر دیتا ہے، امر اور چیز ہے، حال اور چیز ہے۔ بڑے پتے کی بات ہے یہ۔ ایک ہے کہ نماز پڑھ، نماز پڑھو، اور ایک ہے نمازی بنو۔ ہونے میں اور بننے میں فرق، کرنے میں اور بننے میں فرق۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں عبدیت اور بندگی کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، سب میں یہ فرمایا ہے کہ حال ہو جائے تمہارا۔ متقی بننا اور چیز، ہونا اور چیز ہے، اور متقی بن جائے اس کا حال ہی تقویٰ کا ہو جائے اور نماز پڑھنا اور چیز ہے، اور نمازی ہو جانا، بن جانا اور چیز۔ انسان بنو اور چیز ہے، اور انسان بن جائے یہ اور چیز۔ اس لیے کہ انسانی طبیعت وہ کبر کی غلام بن جاتی ہے، اور عشق اسے چلاتا ہے، اور جو اس نے تصور کیا ہوا ہوتا ہے کبھی یہ تصور تجسیم میں آ جاتا ہے، اور جب تصور تجسیم میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی محبت نے فنائیت کا رنگ اختیار کیا ہے۔ تصور تجسیم میں آتا ہے، عشق اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو تصور تجسیم میں محسوس ہوتا ہے۔ معروم کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ شمس تبریز پیر و مرشد ان کے لاپتہ ہو گئے۔ بڑا سفر کیا مولانا نے، کہاں کہاں ڈھونڈتے پھرے۔ کوئی آ کے جھوٹوں بھی خبر دے دیتا تھا کہ مولانا شمس تبریز وہاں ہیں، تو معروم بھاگے بھاگے جاتے تھے۔ اتنی فنائیت اپنے شیخ میں ہو گئی کہ کسی نے آ کے خبر دی اور کہا کہ مولانا اپنے مرشد شمس تبریزی سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت کا ان کا اس محلے میں ہے۔ تو جو جبہ پہنا ہوا تھا بڑا قیمتی، ٹوپی، دستار، پگڑی، جوتے سب اتار کے دے دیے اور کہا لے جاؤ، تم پہ نثار کیسی خوشخبری کی بات لائے۔ کسی نے کہا مولانا یہ آپ سے جھوٹ بول رہا تھا جو اتنی چیزیں دیں۔ تو فرمایا میں جانتا ہوں۔ جواب دیکھو کیا دیا، فرمایا میں جانتا ہوں، اسی لیے تو ظاہری لباس اتار کے دے دیا کہ خبر خوشی کی ملی، اگر اسے سچا جانتا تو اپنی جان ہی نہ دے دیتا، مر ہی نہ جاتا۔
پھر ان پہ ایک حال طاری ہوا اور انہوں نے کہا اب میں خود ہی شمس تبریزی ہوں، اب میں مولانا روم بھی خود ہوں، اپنا پیر و مرشد بھی خود ہوں، اور سالک بھی خود ہوں، اور مرید بھی خود ہوں۔ تصور تجسیم میں تبدیل ہوتا ہے۔ کتنے واقعات ہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ نقش حیات میں لکھا ہے کہ میں مدینہ منورہ میں ذکر کرتا تھا، یہ 12 تسبیح، اور مجھ پہ کبھی کبھی یہ حالت طاری ہو جاتی تھی کہ میں بالکل ختم ہو گیا ہوں اور میرے شیخ رہ گئے ہیں، بس انہی کا وجود ہے، اور اپنا ہاتھ کاٹ کے دیکھتا تھا دانتوں سے کہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ یہ تصور تجسیم میں آ جاتا ہے جب محبت کا غلبہ ہوتا ہے، اور پھر وہ احساس کی حد تک پہنچ جائے، بڑا دشوار ہے اسے بیان کرنا، تو تصور محسوس ہونے لگے، بس یہ یقین ہے۔ اللہ کی ذات تصور میں بھی نہیں آتی، وراء الورا ہے، وہ بہت بلند و بالا ہے، لیکن جب اس کی طرف سے پیغامات آنے لگیں اور انسان کا نفس قلب ماہیت اور اس کی محبت میں تبدیلی کی وجہ سے ان پیغامات کو ریسیو کرے اور اسے وہاں سے بشارتیں ملنے لگیں اور ادھر کی ہوا چلنے لگے اس شخص کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تصور نے عشق کی منزل طے کر کے یقین تک حاصل کر لیا۔ اب یقین جہاں سے شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، پھر یقین کا سفر چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، انسان نہیں جان سکتا کہ اس سفر کا کے بعد ہے کیا۔ اس لیے انسان کا نفس ذہن ہے، پھر ذہن کی پیداوار ارادہ ہے، اور ذہن اور طبیعت مختلف ہے۔ بلکہ ارادہ کیا ہے انسان کا؟ ارادہ انسانی ذہن اور انسانی طبیعت کا مل جانا ہے۔ نہ ملے ارادے کا وجود نہیں، مل جائے تو ارادہ ہے۔ انسان کا ذہن یہ سوچتا ہے کہ میں نماز پڑھوں، اور طبیعت کہتی ہے کہ اللہ کے سامنے جھکو، ماتھا ٹیکو، تو یہ جو تصور اور انسانی ذہن تھا، اس ذہن نے طبیعت کی موافقت اختیار کر لی، اٹھ کے نماز پڑھ لی، یہی ارادہ ہے اور کیا ہے۔ انسان کا ذہن اور طبیعت، ان دونوں کا تال میل ارادہ ہو گیا، اور انسان کا ذہن، طبیعت اور ارادہ تینوں مل کے یہ نفس انسانی ہو گیا۔ ذہن تبدیل ہو جائے، طبیعت بدل جائے، اور ان دونوں کے تال میل سے ارادہ بدل جائے، اتنی طاقتور تبدیلی کے لیے اس کا طاقتور محرک چاہیے، اور محرک اللہ کا عشق ہے، اللہ کی محبت ہے، بندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بندگی اللہ کی کس چیز کا نام ہے؟ اپنے وجود کا جو وہم ہوتا ہے نا، حقیقی وجود ہے ہی کہاں؟ حقیقی وجود تو اللہ ہی کا ہے۔ اس اپنے وہمی وجود کو حقیقی وجود پر قربان کر دینے کا نام عبادت ہے، عبودیت ہے، بندگی۔ وگرنہ انسان کا وجود ہے ہی کہاں؟ یہ سب وہم کی باتیں ہیں۔ انسان کی ہستی ہے، بحث اس پہ ہوئی ہے۔ غالب کہتا ہے ہر چند کہیں کہ ہے، نہیں ہے۔
غالب کبھی کبھی معرفت کی ایسی بات کرتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ کیا کیا اسرار و رموز اس انسان کی طبیعت میں تھے، اللہ نے کیا کیا چیزیں اسے عنایت کی تھیں۔ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، ساری دنیا بھی اگر تمہیں کہے نا کہ تمہاری کوئی ہستی ہے، مت ماننا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس اپنی موہوم ہستی کو حقیقت میں جو وجود ہے باری تعالیٰ کا ایک ہی اس کائنات میں، اس پر تبدیل، اس پر نثار کر دینا، ہستی کے وہم کو اصل ہستی پر نثار کر دینا، یہ ابدیت، یہ بندگی۔ اس لیے جب تک اپنے وجود کی بنیادیں قائم کرتا رہتا ہے، اس وقت تک نفس سے چھٹکارا نہیں ملتا۔ کون سی چیز اسے لائے گی کہ اپنے نفس، اپنے وجود کی بنیادوں کو ختم کرو، اپنے وجود کی جتنی ممکنہ کوششیں ہیں اس کو تج دے دینا، اور حقیقت میں ایک ہی باری تعالیٰ کا وجود، اس پہ اپنے آپ کو، اپنے وجود، وہمی وجود کو قربان کر دینا، یہ ابدیت ہے، بندگی۔ یہ بندگی مطلوب ہے، یہ یقین مطلوب ہے۔ اس یقین کا جب آغاز ہوتا ہے نا، تو پھر قلب ماہیت کے بعد انسان کا جسم، اس کی روح اتنی مطیع اور فرما بردار ہو جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے جو حال آپ بھیجیں بس ٹھیک، جو آپ کہیں ٹھیک ہے، زندگی دے دیں ٹھیک ہے، موت دینی ہے ٹھیک ہے، گھر بار میرا۔ دو جملوں میں کتنا فرق ہے۔ کہتا ہے میں نے گھر بنایا ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے میں نے گھر بنایا ہے، وگرنہ میری حیثیت کیا ہے۔ دونوں کا گھر ہے، دو جملے ہیں، ایک جملہ اپنے وجود کا اثبات ہے، کبر ہے کہ میں نے گھر بنایا ہے، دوسرا جملہ اگرچہ اس کا گھر موجود ہے، اپنے وجود کی نفی ہے، حق ہے، اور یہ باطل ہے۔ ایک ابدیت ہے، ایک کبر ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ میں قرآن پڑھتا جی اتنی ہماری کہاں، اللہ کی توفیق سے رمضان میں اللہ کا شکر ہے، اعتکاف اللہ کا شکر ہے یہ چیز ہو گئی۔ ایک جو کہتا ہے میں نے اعتکاف کیا ہے، اس کا مطلب ہے وجود کی بو ابھی باقی ہے، نیکی کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے، اور ایک کہتا ہے اللہ کی توفیق سے یہ کام ہو گیا، تو وہ سراسر حق ہے اور یہ سراسر باطل ہے۔ یہ اپنے وجود کا ادعا اور اس بات ہے، اور وہ وجود اور عبادت سب کی نفی ہے کہ ان کی توفیق۔ کتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ گھر اس کا بھی ہے، گھر اس کا بھی ہے، اعتکاف اس نے بھی کیا ہے، اس نے بھی کیا ہے، رمضان میں قرآن اس نے بھی پڑھا ہے اور اس نے بھی پڑھا ہے۔ ایک اپنے وجود کا پتہ دیتا ہے کہ ہوں، اور دوسرا کہتا ہے کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ اس لیے امتحان ہوتا ہے، جتنی غفلت دور ہو جائے امتحان میں نجات کے امکانات اتنے ہی بڑھ جاتے ہیں۔ وجود کا ادعا دوسرے وجود سے ٹکراتا ہے، اور اپنے وجود کی نفی پھر کسی سے بھی نہیں ٹکراتا۔
محلے میں آدمی رہتا ہے تو محلے میں بلی کتے جو پھر رہے ہوتے ہیں ان سے بھی واقف ہوتا ہے کہ ہمارے محلے میں کتنے کتے ہیں، کون سا ہے۔ نیا نیا ایک محلے میں کتا آیا، مریل بالکل بے جان گویا ایک کونے میں موڑ پہ پڑا رہتا تھا۔ ایک بزرگ گزرے اور انہیں کسی چیز کا اندازہ ہوا، تو انہوں نے اس کتے کی روح سے رابطہ کیا اور اس سے کہا ہمارے محلے میں کیوں آ گئے ہو؟ اس سے کہا حضرت امتحان کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ فرمایا کیا امتحان ہے؟ اس نے کہا کھرے اور کھوٹے کی تمیز میرے ذریعے سے کی جائے گی، میرے واسطے سے حکم یہی ہوا ہے۔ تو دریافت فرمایا کہ کیسے ہوگی تمیز؟ اس نے کہا جو اپنی ہستی سے مٹا ہوا ہے اور جو اپنے وجود کو مجھ سے بھی بدتر سمجھتا ہے کہ میں علامت ہوں ایک نفرت کی، ایک بری چیز کی، چپ کر کے گزر جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے وجود کو سمجھتا ہی نہیں، میں اسے اچھا محسوس ہوتا ہوں اس کے اپنے وجود سے۔ اور جو اپنے وجود کے باطل نظریے میں گرا ہوا ہے، چلتے چلتے خام خواہ مجھے ایک ٹھڈا مار جاتا ہے، کوئی پتھر کھینچ کے مار جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی اپنے وجود کی بو اور کبر باقی ہے، بس یہ امتحان ہے، مجھے اس لیے بھیجا گیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، پیسہ دے دیتے ہیں، اولاد دے دیتے ہیں، عہدہ دے دیتے ہیں، بہت چیزیں، بہت انعامات فرما دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ بہت خوش ہیں دے رہے ہیں۔ اس میں ایک پہلو امتحان کا بھی ہوتا ہے کہ ذرا دیکھیں یہ سب کچھ دینے کے بعد اس کے اپنے نفس کی حالت کیسی ہے۔ جہاں انسان اپنے وجود کی نفی نہیں کرتا، دولت عہدہ تو بہت دور کی بات ہے، 4 جملے تعریف کے سن لے، اپنے نفس کی پرستش میں گرفتار ہو جاتا ہے اور سمجھنے لگتا ہے کہ میں واقعی بڑا آدمی۔ دوسرے نے 4 جملے تعریف کے کہہ دیے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، سارا دن یہ خیالی بادشاہ اور متکبر بنا رہتا ہے۔ اور جہاں اپنے وجود کی حقیقت کھل جائے کہ میرا وجود وہم ہے اور حقیقت میں موجود اللہ ہے اور میں کچھ نہیں ہوں، اور حقیقت میں ہستی صرف باری تعالیٰ کی ہے، اور میں نے اس وہم کو اور اس غیر حقیقی وجود کو بھی اصل پہ قربان کر دینا ہے، یہ عشق کے علاوہ نہیں ہوتا۔ بس اس عشق کو پیدا کرنے کے لیے، اس اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کا نام جپنا پڑتا ہے، بار بار اس کا نام لینا پڑتا ہے، اور پھر جہر اور زبان کے ذکر سے جس کا نام بار بار لیتا تھا، پلٹنا پڑتا ہے کہ چل اب اس کی ذات کی طرف، اور سیر فی اللہ سے نکال کر سیر الی اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ہے قصہ بس، کہ انسان اللہ کی محبت میں ترقی کرے، اور اللہ کی محبت میں اتنی ترقی کرے، اتنی ترقی کرے کہ اس کا عمل اس کے حال کی گواہی دے۔ کیوں شہید غازی سے افضل ہے؟
اس لیے کہ شہید نے اپنے خون سے مہر ثبت کر دی، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چل۔ وہ اپنا خون پیش کر دیتا ہے، جان پیش کر دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ عرض کیا گیا کیوں نہیں ہوتا؟ فرمایا وہ جو چیز سے پہلی مرتبہ ضرب لگتی ہے تلوار کی، آپ نے فرمایا اس کا سر دے دینا تلوار کے نیچے، بس اس کی ساری چیزوں کو معاف کر دیتا ہے۔ عشق پہ مہر لگا دی اس نے کہ آپ کی راہ میں مر گیا ہوں، ہٹا نہیں، ٹلا نہیں میں۔ جان جو ایک تھی حاضر کر دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود لکھ لیں گے سرخی اس افسانے، منہم من قضا نحبہ۔ اللہ کہتا ہے کچھ ایسے تھے جنہوں نے میری محبت میں گردن کٹوا دی، جو عہد و پیمان تھا پورا کر کے دکھا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، اور کچھ ایسے ہیں جو بھی انتظار کر رہے ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور اللہ کسی چیز کو بھی تبدیل نہیں کرتا، ان کے اجر تبدیل نہیں ہوں گے۔ غازی پہ شہید کو اسی لیے فوقیت حاصل ہے کہ جس عشق اور محبت اور ایسا معبود جو نظروں سے اوجھل ہے، اس نے بالکل ٹھیک اس کی محبت میں ایسی ہی قربانی دی جیسے محبوب دیکھ رہا۔ اس نے غیب اور حضوری کے فرق کو مٹا دیا، اس حد تک پہنچ گیا، تو کیسے پھر عذاب قبر ہو اور کیسے اسے جہنم میں پھینکے؟ اس نے عشق ایک انتہا کر۔ اس لیے نفس انسانی میں جو نخوت پیدا ہو جاتی ہے، تکبر کا عکس عقل میں آ جائے، نخوت ہے اور تکبر کا عکس طبیعت میں آ جائے تو یہ ناموس ہے، اور نام اسے دیتا ہے شیطان کا بہکاوا۔ دیکھو شیطان یہاں سے پکڑتا ہے انسان کو اور گمراہ کرتا ہے، یہ نام اسے دیتا ہے غیرت کا، حالانکہ یہ غیرت نہیں ہے، بلکہ اپنی بڑائی کے تحفظ کے لیے جو کام کرتا ہے یہ وہ ہے۔ اپنی بڑائی کا تحفظ کرنا الگ چیز ہے۔ بیوی کو کیوں تھپڑ مارا؟ رعایا پہ کیوں ظلم کیا؟ وہ ہزار کہے کہ میں نے انصاف کیا، نہیں کیا۔ یوں کہو کہ تمہاری جو بڑائی تھی اور نفس کا کبر تھا، اس انا کو اس نے چھو لیا۔ اپنی بڑائی کے تحفظ کو غیرت کا نام دینا، یہ مکر ہے شیطان کا، بچے اس سے۔ اور صوفی یہاں کے مارا جاتا ہے، وہ کام اپنی بڑائی کے لیے کرتا ہے کہ لوگ مجھے بڑا شیخ جانے، اور میں اس سے نہیں ملتا، اور اس سے انقطاع ہے، اور یہ ایسا ہے، اور فلاں جہنمی ہے، اور فلاں کا تو پتہ چل گیا جی کہ ایمان پہ موت واقع نہیں ہوگی۔ ارے حضرت کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس نے آپ کو شیخ نہیں مانا، آپ کے حلقے میں بیعت نہیں کی، اب اس پہ برسا جا رہا ہے، اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ سب اپنی بڑائی کا تحفظ کیا جا رہا ہے۔ یہ کبر ہے، یہ ہے جسے قرآن کہتا ہے حمیت جاہلیہ ہے، فی قلوبہم الحمیہ، حمیت الجاہلیہ۔ اس لیے ہمیشہ سوچے کہ جو میں بدلہ لینا چاہ رہا ہوں، یہ کیا اس لیے کہ میرے عہدے، مرتبت، مقام جو میں نے ذہن میں اپنے لیے کبر اور فرعون بنا بیٹھا ہوں، میری تعظیم میں کچھ فرق آیا ہے، یہ
لیے لیا جا رہا ہے یا حقیقت میں شریعت نے کچھ بتایا ہے کہ اس موقع پہ انتقام لینا ہے، بدلہ لینا ضروری ہے؟ دونوں میں فرق کرے، اور اگر آغاز میں ہے تو ہر لمحہ اپنے آپ کو متہم جانے اور فرق بھی نہ کرے، اپنے متعلق سمجھے کہ مجھ میں غرور پایا جاتا ہے، اور جب بھی کوئی میرے غرور کو چیلنج کرتا ہے تو مجھے غصہ آتا ہے۔ اس کے دو ہی علاج ہیں، یا تو اللہ کا عشق، اللہ کی محبت، اس کی اس ساری حمیت جاہلیہ کو ابدیت میں تبدیل کر دے بندگی میں، اور نفس کی اتنی قلب ماہیت ہو جائے عشق کے زور پر کہ رات دن اور دن رات ہو جائیں، اور یا پھر انتظار کرے کہ والعیاذ باللہ اس حالت میں موت آ جائے اور جہنم کی آگ اس کی نفس کی قلب ماہیت کرے، پھر کریں گے بات۔